صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا درس قرآن کا 8واں سبق ہے، اور ہم بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی تیسری آیت الذین یؤمنون بالغیب کے حوالے سے۔ غیب کے متعلق مختصر بات ہو چکی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس پہ بات ہو رہی تھی۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ صلاۃ کہتے کسے ہیں۔ بعض حضرات نے صلاۃ کا معنی بتایا ہے دعا، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس مختصراً آپ کو اشارے کر دیتا ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ دعا کا صلاۃ کا معنی ہے رحمت، بعض حضرات نے کہا کہ صلاۃ کا معنی ہے عبادت، بعض حضرات نے اپنی رائے پیش کی، انہوں نے کہا کہ صلاۃ کا معنی ہے قرات۔ اسی طرح دوسرے بعض حضرات نے اپنی رائے دی، انہوں نے کہا کہ صلاۃ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک اور انہوں نے کہا کہ صلاۃ کا معنی ہے، صلاۃ ہے علم، اور علم جو ہے وہ عبادات کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی زمانہ شریعت سے خالی نہیں اور کوئی شریعت نماز سے خالی نہیں۔ یہ بعض حضرات نے اپنی رائے پیش کی، اور اسی معنی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا، اور انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے حکام کو خط بھی لکھا تھا کہ جو بندہ فضائل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا، وہ دوسرے ارکان کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جو بندہ نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا وہ دین کے، اسلام کے دوسرے ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، مختصر یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کا خیال رکھنا چاہیے، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جماعت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس لمبے چوڑے اختلاف میں نہیں جاتا، بس ہمارے لیے یہ ہے کہ جماعت ضروری ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہوئی بھی نہیں، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ علماء اکثر کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکری جب ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے نا تو اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، اور ایسے ہی انسان جب جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بھیڑیا، یعنی اس کا بھیڑیا کیا ہے؟ شیطان، اس کو شیطان اچک لیتا ہے۔ جیسے بکری کو الگ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ریوڑ میں رہنا چاہیے، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ نماز کی طرف آنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے پڑھا، علماء لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نماز کے لیے جب بندہ گھر سے چلتا ہے تو اس کو جلدی آنا چاہیے،
اور راستے میں یہ اپنی انگلیوں کو چکھانا، آپس میں ایک دوسرے میں ڈالنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تو مسجد میں آنے کی بات ہے، جب مسجد میں بندہ آ جائے نماز کا انتظار کر رہا ہو تو گویا جو آنے والا نماز میں ہے تو نماز میں یہاں انتظار کرنے والا بھی نماز کے اندر بیٹھا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی لغویات باتیں نہیں کرنی چاہیے، فضولیات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز کو دیر ہے تو خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ یہ تھی بات کہ جلدی آنا چاہیے، اور اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ بندہ بھاگنا شروع کر دے۔ اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ نماز کے اندر جب بندہ شامل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے سنتیں پڑھ رہا تھا، یا وہ باہر سے آ رہا تھا، دیکھا کہ جلدی جلدی رکعت چلی گئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو بندہ جلدی جلدی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور آ کر جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ اطمینان سے نماز کو پڑھو، اپنے آپ کو سکون میں لاؤ پہلے، پھر نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اب تم بھاگے بھاگے آؤ گے جب تو سانس اکڑا ہوا ہوگا اور نماز میں خیال سانس کی طرف ہوگا تو نماز تو نہیں رہے گی پھر۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز میں شمولیت کے وقت بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ رکعت چلی جائے گی تو اطمینان سے مسجد میں داخل ہوگو، اطمینان سے نماز میں شامل ہوگو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہاری رکعت رہ جائے گی، جو نماز رہ جائے گی، اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو بعد کا آپشن ہمارے پاس ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت میں جلدی جلدی بھاگ کر شریک نہ ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ عام طور پہ نماز میں جب شریک ہوتے ہیں اور نماز میں شریک ہونے کے بعد ایک رکعت دو رکعتیں رہتی ہوتی ہیں، تو اگر وہ آخری قاعدہ ہوتا ہے، جیسے 4 رکعت والی نماز ہے اور بندہ شریک ہوا ہے آخری قاعدے میں، آخری اتحیات میں شریک ہوا ہے، اور جیسے ہی اس نے نماز شروع کی اور امام کے ساتھ ملا اور ادھر سے امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو ہمارے بعض حضرات ایسے کرتے ہیں کہ بس جیسے امام نے سلام پھیرا وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، فوراً کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھو گے تو یہ فعل جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز کو نقصان دینے والا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، اس کا اعادہ ضروری ہوگا، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، لیکن یہ فعل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی بہتر ہے، اور جو کام غلط طرف لے جانے والا ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو اس کی بھی ہم خیال کریں گے، اس کا احتیاط کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز کا کھڑا ہونا، جماعت کا کھڑا ہونا نفل نماز کو روک دیتا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز شروع ہو رہی ہے اور بعض حضرات آتے ہیں وہ آ کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف فجر کی نماز میں اجازت ہے، علماء نے اجازت دی ہے، فقہاء نے اجازت دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اجازت دی ہے کہ جب بندہ نماز میں شریک ہونے والا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ میں سنتیں، فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں مل جاؤں گا، جماعت کا آخری قاعدہ یعنی تحیات بھی سلام سے پہلے پہلے مل جائے گی، تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں ادا کر لے اور پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر اس کو خطرہ ہو کہ میں سنتیں پڑھوں گا اور ادھر سے جماعت چلی جائے گی تو پھر سنتیں چھوڑ دے، سورج نکلنے کے بعد اس کے ڈھلنے سے پہلے پہلے یعنی دوپہر سے پہلے پہلے پھر ان کی قضا کر لے۔ یہ ہے مسئلہ، لیکن دوسری نمازوں کی سنتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو نفل نماز اگر ہے تو 1 رکعت پڑھی ہوئی ہے تو دوسری پوری کر کے اس کو توڑ دو، بھلے 4 رکعت کی نیت کی ہوئی ہے اس کو پورا کر دو، بس 2 رکعت پڑھ کے اس کو سلام پھیر دو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو پھر جماعت کی دیکھتے دیکھتے اور یا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو اس کو دیکھتے دیکھتے اس کو نفل شروع نہیں کرنے چاہیے، سنتیں شروع نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ نماز سے کیا مراد ہے۔ نماز سے مراد یعنی یہ فرائض، اس سے قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ فرض نماز ہے، دوسرے بعض حضرات نے کہا کہ یہ فرض اور نفل دونوں ہیں، کیونکہ پیچھے متقیوں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں، اور متقین جو ہوتے ہیں وہ فرض بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں مراد ہیں۔ نماز کے فوائد کیا ہیں؟ نماز کے فوائد جو سب سے مین فائدہ ہے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔
خدا کی رضا جس کو بندے کو مل جائے اس کے علاوہ کسی کو اور کیا چاہیے؟ خدا کی رضا مل جائے تو اس سے کچھ اور زیادہ نہیں چاہیے ہیں۔ اور فرض کیا کہتے ہیں، نماز کے فوائد میں سے ایک ہے کہ کپڑے اور بدن صاف ستھرا رہتا ہے، بندہ اپنے جو بدن کا بھی خیال کرتا ہے کہ گندگی نہ لگے، اور اسی طرح ایمان کے اندر تازگی ہوتی رہتی ہے اور بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ دوسری نماز اس وقت کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور بندے کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بچائے گا کہ میں گناہ نہ کروں، کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے، رزق میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، سب سے جو پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آخری جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے شفا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے نماز کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جلدی پڑھی، میں نے بھی جلدی پڑھ لی۔ میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز میں مومنین کے لیے شفا ہے، لہذا تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا نصیب فرمائے گا۔ اور جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔